الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ دخان ہے اور سورہ دخان مکی صورت ہے. اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں. دخان کا معنی ہے دھواں. اس صورت میں چونکہ دخان دھوئیں کا ذکر ہے تو اسی لیے اس صورت کو سورہ دخان کہا جاتا ہے. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 44 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے. اس صورت کے اندر ایک آیت میں فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین کے الفاظ ہیں اور انہی الفاظ سے اس صورت کا نام جو ہے پھر سورہ دخان ماخوذ ہے. نزول کے اعتبار سے یہ صورت سورہ زخرف کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں ان میں توحید کی تعلیم اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ہے اور سلسلہ رسالت کا قائم کرنا. فرمایا کہ یہ اللہ کی انتہائی رحمت ہے اور اس سلسلہ رسالت کی آخری کڑی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور فرمایا کہ قرآن ایک نہایت ہی بابرکت رات کو نازل کیا گیا تاکہ لوگ اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں. پھر اس صورت کے اندر منکرین حق اور آخرت کے معاملے میں جو لوگ سخت مغالطے کے اندر مبتلا ہیں ان کا ذکر ہے اور اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی جو نشانی ہے ان میں سے ایک نشانی دھوئیں کا بھی ذکر فرمایا. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات اور انعامات کیے اور انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی، لیکن فرمایا انہوں نے ناشکری کی اور جب ناشکری کی تو اللہ نے انہیں جو فضیلت عطا فرمائی تھی وہ فضیلت ان سے چھین دی. اب یہ فضیلت اس امت محمدیہ کے مقدر ہو چکی ہے جو قرآن کریم کے حامل اور اس پر عامل ہوں گے. یہ فضیلت ان کی حق میں آئے گی. فرمایا منکروں اور کافروں کو قیامت میں جو دردناک سزائیں ملیں گی ان کی کچھ تفصیل جو ہے وہ اس صورت کے اندر ذکر فرمائی گئی ہے. اور اسی طریقے سے اہل ایمان کو، متقین کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں سے نوازا جائے گا ان کا بھی کچھ تذکرہ فرمایا ہے. اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کی واضح قسم اٹھائی، حامیم والکتاب المبین، اور فرمایا کہ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام اور مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی یہ ایک واضح کتاب ہے.
اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک بابرکت اور مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے، اور اس بابرکت رات سے لیلۃ القدر مراد ہے کہ جو ساری راتوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی نزول کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب فرمایا، جس کا ذکر صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نزل به جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فی لیلۃ القدر جملۃ واحدہ من لوح المحفوظ الی السماء الدنیا، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس پورے کے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت کی طرف لے کر کے جو نازل ہوئے، تو جس رات کے اندر یہ نزول ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی تھی۔ پھر اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا سے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو جو نزول شروع ہوا، اور سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی، تو وہ رات بھی لیلۃ القدر کی تھی۔ تو پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی لیلۃ القدر کی تھی، اور پھر آسمان دنیا سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے جو قرآن کریم نازل ہوا، تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر کے اندر ہوئی۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل فرمائی ہے، ورنہ بندوں کی عبادت کا محتاج اللہ رب العزت نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعث بعد الموت کے بارے میں فرمایا کہ یہ شک کرتے ہیں اور شک کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مسلسل مخالفت اور اسلام دشمنی کی وجہ سے ان کے لیے بددعا کی، تو مکہ پر سخت قحط پڑا، اور وہ قحط اتنا شدید تھا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آتا تھا۔ یہ لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ دعا کریں اور قحط ختم ہو جائے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو قحط ختم ہو گیا، لیکن فرمایا کہ پھر بھی یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا کہ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار بھی تھے، باغات کی بہتات بھی تھی، اور 20 محلات کا وہ مالک تھا۔ سونا اگلتی زمینیں اس کے پاس تھیں، اور ہزاروں خدام اور لونڈیاں اور باندیاں تھیں، اور لاکھوں پر مشتمل اس کی فوج تھی۔ جو کچھ مصر میں تھا سب اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن فرمایا کہ یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا، اور وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نگاہوں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں کے اندر غرق ہو گیا، اور اس وقت وہ آمن تو کہتا رہا کہ میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا،
لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، اور جو لوگ کل تک محکوم تھے آج پھر وہی حاکم بن گئے، اور جو کل کے مملوک تھے، غلام تھے، آج جو ہے وہ مالک بن گئے۔ اتنی بڑی قوت کے مالک فرعون کا جب خاتمہ ہوا تو اس پر زمین اور آسمان میں فرمایا کہ کوئی بھی رونے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل توحید اور قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نافرمانوں کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا بیان ہے کہ ان کی خوراک جو ہے وہ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ہوگا، اور یہ جب ان کے پیٹ کے اندر جائے گا تو ان کے پیٹوں کے اندر ایسا ابال پیدا کرے گا جیسے ہنڈیا میں آگ کے اوپر جو ہے ابال آتا ہے۔ جہنم کے بیچ میں لے جا کر کے فرمایا کہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھا کرتے تھے، آج جہنم کا ذلت آمیز عذاب بھی چکھ لو۔ فرمایا پھر جنت میں متقیوں کو اعزاز اور اکرام اور ریشم کم خواب کے لباس اور خوبصورت بیگمات کا ذکر فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت اہل جنت کو عطا فرمائیں گے، اور یہ سب کچھ فضل من ربی کا، اللہ رب العزت کا فضل ہوگا جو انہیں حاصل ہوگا، جو عظیم الشان کامیابی کا مظہر ہوگا۔ قرآن کریم کو ہم نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، آپ کی زبان میں نہایت ہی آسان بنا کر کے اس لیے اتارا ہے تاکہ اس سے لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔